حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح بارش میں پڑے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے نا، اسی طرح سے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ جس طرح سے بارش میں پڑے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح سے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زنگ کو اتارنے کا پھر طریقہ کار بھی آپ ارشاد فرمائیں۔ حضور فرمانے لگے اللہ کا ذکر کیا کرو، تلاوت کثرت سے کیا کرو، اپنی موت کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرو۔ قرآن مجید نصیحت کی کتاب ہے، اور قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جو انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے جانے والے وہ تمام طریقے سے آگاہ کرتی ہے۔ اور قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے کہ جس کو اب جب بھی پڑھیں گے تو ایک نیا ہی رنگ ملے گا، ایک نئی خوشبو ملے گی، ایک نیا ہی طور طریقہ، ایک نئی ہی سنت دیکھنے کو ملے گی۔ زندگی گزارنے کا ڈھب کس انداز میں ہر دفعہ ہی آپ کو نئے ہی پہلو سے دیکھنے کو ملے گا۔ یہ کتاب اتنی شاندار ہے کہ ہر کوئی بندہ اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے، لیکن اتنے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، اتنے لوگ اس کی قرأت کرتے ہیں، قاری قرآن ہیں، اس کو حافظ بھی ہیں، اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے، اس کے اوپر خطاب بھی کیا جاتا ہے۔ ایک آیت کے اوپر ہم آدھا گھنٹہ، گھنٹوں اور دو تین گھنٹوں کی تقریر بھی سن لیتے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ نصیحت کی کتاب تھی تو اس کا رنگ پھر ہم میں نظر کیوں نہیں آتا؟ اتنے قاری قرآن ہیں جو قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں اور اس کو بڑی خوش الہانی سے یاد کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اپنی قرأت کے تلاوت کے زور پر لوگوں سے ان کو آگاہ کرتے ہیں، لیکن ان کے اپنے عمل میں قرآن کی کوئی بات نظر بعض دفعہ نہیں آتی۔ عام لوگ جو بھی اس کو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، تفسیر سے پڑھتا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن اس کا جو رنگ ہے وہ انسانی زندگی میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ قرآن مجید نے تو واضح کہا کہ جھوٹ نہ بولنا، جہنم میں جاؤ گے، اس کے باوجود آپ دیکھیں اتنے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ دھوکہ دہی نہ کرنا، ہیرا پھیری نہ کرنا، جہنم میں جاؤ گے، اس کے باوجود یہ لعنت ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں نماز کی تلقین جگہ جگہ کی گئی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو بے نمازی ہے، نماز کی طرف نہیں آتا۔ زکوٰۃ کا جگہ جگہ پہ ذکر کیا گیا، لیکن اس کے باوجود کہ کتنے ہی لوگ ہیں کہ ابھی یہ رمضان شریف آنے والا ہے، کتنے ہی لوگ ہیں کہ وہ زکوٰۃ کے ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، 10 مفتیوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں چلو نہیں بھی تے لگ دی نا، میرے اہر کی حالات ٹھیک نہیں، تو سارا سال تو تم نے موجیں کی، جب زکوٰۃ دینے کی باری ہے تو تم نے مفتیوں سے فتوے پوچھنا شروع کر دیے۔ تو قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، اس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اس پر بات ہو رہی ہے، اس کی تشریحات ہو رہی ہے، اس کے ترجمے کو سمجھا جا رہا ہے، ہر چیز اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا اثر انسانی زندگی پہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس کا سوکھا سا فیصلہ رب تعالیٰ نے سورہ کاف کی آیت نمبر 37 میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان فی ذالک لذکریٰ، بے شک قرآن مجید نصیحت کی کتاب ہے۔ یا باری تعالیٰ کن کے لیے نصیحت کی کتاب ہے؟ لمن کان لہ قلب، جو سینے میں دل رکھتے ہیں۔ یہ نصیحت کی کتاب ہے جو اپنے سینے میں دل رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر تو دل میں احساس ہے اپنے بڑے بھائی کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، تو پھر تو وہ دل ہے، دل دھڑک تو رہا ہے، لیکن اس میں احساسات کسی کے لیے ہیں، کسی کے لیے درد آپ رکھتے ہیں، کسی کے لیے آپ تڑپ رکھتے ہیں۔ اگر یہ جذبات آپ کے نہیں ہیں تو پھر تو وہ ایک دل ہے، ایک پمپ کرنے والی مشین ہے اور وہ چل رہی ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میں نے دل 2 نہیں بنایا، دل ایک ہی بنایا ہے، دل ایک ہی بنایا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دل میں آپ رب رسول کو رکھیں اور دوسری دل میں آپ دنیا داری کو رکھیں۔ دل رب نے ایک ہی بنایا ہے، اور یہ نصیحت کی کتاب ہے۔ ہر بندہ اس کتاب سے نصیحت حاصل کرے گا جو سینے میں دل رکھتا ہے، احساس رکھتا ہے۔ دل کی صفائی، دل میں بعض دفعہ زنگ لگ جاتا ہے۔ میرے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح بارش میں پڑے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے نا، اسی طرح سے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ جس طرح سے بارش میں پڑے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح سے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زنگ کو اتارنے کا پھر طریقہ کار بھی آپ ارشاد فرمائیں. حضور فرمانے لگے اللہ کا ذکر کیا کرو، تلاوت کثرت سے کیا کرو، اپنی موت کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرو. ہم نے دل کی صفائی پر آج بات کرنی ہے، اس پر محنت کی بات کرنی ہے. جس طرح سے ہمیں ظاہری طور پر صفائی کی ضرورت ہے، ہم کسی سفر سے آئیں اور کپڑوں پر گرد جمی ہو اور بالوں میں بھی گرد جمی ہو، اور ہم آ کر کے کہتے ہیں کہ پہلے میں نہا لوں، غسل کر لوں، اس کے بعد پھر میں کھانا کھاؤں گا، اس کے بعد پھر میں آرام کروں گا. اور پھر جب ہم نہا لیتے ہیں تو پھر ہمارا جسم ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، بالکل لائٹ ہو جاتے ہیں ہم، بالکل حشاش بشاش پھولوں کی طرح ہم بالکل فریش ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے جب دل میں بغض آ جائے، جب دل میں حسد آ جائے، جب دل میں تکبر آ جائے، کینہ آ جائے، کسی کے بارے میں غلط خیالات آ جائیں، بہتان والی سوچیں آنے لگیں، تو اس سے بھی پھر دل بوجھل ہوتا ہے، جس سے طبیعت بوجھل رہتی ہے. پھر دل آہستہ آہستہ سے زنگ آلود ہوتے ہوتے پھر دل سخت ہونے لگ جاتا ہے. تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کتاب میں تمہارے لیے نصیحت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو اپنے سینے میں دل رکھتے ہیں، اور صرف دل نہیں رکھتے، خوبصورت دل رکھتے ہیں، احساس والا دل رکھتے ہیں. اسی طرح سے جس طرح سے ہمیں ظاہری طور پر اپنے غسل کی ضرورت ہے، صفائی ستھرائی کی ضرورت ہے، اسی طرح سے ہمیں دل کی صفائی کی بھی اشد ضرورت ہے. اور آج فی زمانہ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں تو پھر